اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کے 5ویں دن کی دعا میں ہم پروردگار عالم سے 3 مطالبہ کرتے ہیں۔ پہلا مطالبہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، کہ پروردگارہ تو ہم کو استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ وجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین، دوسرے پروردگارہ تو ہم کو اپنے صالح اور فرما بردار بندوں میں سے قرار دے۔ تیسرے وجعلنی فیہ من اولیائک المقربین، پروردگارہ تو ہم کو اپنے اولیاء مقرب جو تیرے نزدیک مقربین ہیں ان میں سے قرار دے، برأفتک، اپنے بلند و بالا مقام کے وسیلے سے، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ پہلی چیز، اس پوری دعا میں 3 گروہ ہیں، ایک استغفار کرنے والوں کا گروہ، ایک صالحین کا اور ایک مقربین کا۔ ہمارا موضوع استغفار ہے تو میں پہلی مطالبے کی مختصر توضیح دیتا ہوں۔ پہلی چیز استغفار یعنی اپنے گناہ کو بخشوانا، اور ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے کہ جس کو ماہ مغفرت سے یاد کیا گیا۔ اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور اس مہینے میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان بہرحال اس کا اسم ہی یعنی جلا دینے والا، یعنی گناہوں کو جلا دینے والا یہ مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں استغفار کرے زیادہ سے زیادہ۔ استغفار یعنی اپنے گناہوں کو بخشوانا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درد اور ان کی دوا کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الا انبئکم بدائکم من دوائکم، کہ کیا میں تمہیں تمہارے دردوں اور ان کی دوا کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا مشتاق اشتیاقانہ انداز میں کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ داؤکم الذنوب، کہ تمہارے جو درد ہیں وہ تمہارے گناہ ہیں، ودواؤکم الاستغفار، اور ان درد کی دوا اور ان کا علاج کیا ہے؟ وہ استغفار ہے، یعنی گناہوں کی معافی مانگنا پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اور خود مولا کائنات نے تعجب کیا ہے دوسرے مقام پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ نا امید نہ ہو کہ اب میں بخشا نہیں جاؤں گا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں پکا جہنمی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو نا امید ہو جائے، گرچہ کہ اس کے پاس استغفار جیسی اللہ نے ایک مہلت اور ایک راستے کو رکھا، وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان تو بہترین مہینہ ہے کہ جس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور اول شب سے جنت کے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری شب تک کھلے رہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ گار بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹ آئے اپنے گناہوں سے۔ تو پروردگار عالم سے ہم اس میں طلب کریں کہ پروردگارہ استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ دیکھیں استغفار ظاہراً روایات سے ایک ہم ایسے ہی بول دیتے ہیں کہ ہم پروردگارہ ہم کو معاف فرما، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک ہم بات بات پر استغفار کرتے رہتے ہیں، یہ ایک الگ ہے۔ لیکن ایک توبہ اور استغفار ایک کامل ہے کہ جس کی کچھ شرطیں ہیں کہ جس کو انجام دینے کے بعد پھر انسان واقعاً مقربین میں سے شمار ہو جاتا ہے اور اللہ کے صالح بندوں میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ وہ استغفار کیا ہے؟ وہ استغفار کامل کیا ہے؟ کہ جس کے بعد انسان مقرب بندوں میں شمار ہو جائے اور وہ بالکل اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے، کہ خالی بات بات پر غلطی سرزد ہو جانا اور یہ کہتے رہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا یہ کافی ہے؟ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں ایک واقعے کے ساتھ، کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا اور اس نے آپ کے حضور میں ایسے ہی یہ کلمہ کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سکلت کا امو کا،
تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا تجھے معلوم ہے کہ استغفار کی حقیقت کیا ہے؟ ظاہراً یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرنی ہو، یعنی امام اس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، تبھی امام نے فرمایا ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم یا امیر المومنین آپ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک استغفار علیین کا درجہ ہے، یہ بہت بلند درجہ ہے، لیکن ایسے ہی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا کہ انسان ایسے ہی اپنی زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ دے اور تمام اور کافی اور اس کا شمار اعلیٰ علیین میں ہو جائے اور مقربین بندوں میں ہو جائے کہ نہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور امام نے 6 شرطوں کو بیان کیا کہ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے پچھلے گناہ پر شرمندہ ہو، انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، اگر اس سے غلطی سرزد ہو گئی تو اکڑے نہیں، جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری، تو یہ والا حساب نہ ہو کہ انسان سے غلطی ہو جائے اور اس کے بعد اپنی اس پر شرمندہ نہ ہو، کیونکہ ظاہراً کلمات قصار میں ایک حکمت ہے کہ جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک گناہ کبھی کبھی گناہ جو ہے وہ نیکی سے اچھا ہوتا ہے۔ کون سا گناہ؟ کہ وہ گناہ کہ جس کے انجام دینے کے بعد انسان کے اندر شرمندگی آئے، ندامت ہو، وہ انسان جسے کہا جائے اپنے اندر گلٹ فیل کرے، اس کو شرمندگی ہو، اگر یہ گناہ جس کے پیچھے شرمندگی آئے، جس کو انجام دینے کے بعد انسان شرمندہ ہو، یہ گناہ بہتر ہے اس نیکی سے کہ جس کو انجام دینے کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جائے۔ کبھی انسان عبادت انجام دینے کے بعد اس کے اندر تکبر نہ آئے، اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، اور انسان عبادت انجام دینے کے بعد، نماز شب پڑھنے کے بعد یا 5 وقت کا پابند ہونے کے بعد اگر وہ غرور کرنے لگے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگے، تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کی واضح دلیل شیطان ہے، کتنے سال اس نے عبادت کی، ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد، لیکن آخر میں پروردگار عالم کی نافرمانی کی اور غرور کیا، تکبر کیا، تکبر کے نتیجے میں ساری عبادتوں پر پانی پھیر دیا گیا اور مردود ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ تو تکبر کبھی انسان اپنے اندر نہ آنے دے، چاہے عبادت کی وجہ سے ہو، چاہے کسی اور کی وجہ سے ہو، تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کہ پروردگارہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں شرمندہ ہوں، اور انسان دل سے شرمندہ ہو کہ پروردگارہ تو مجھے معاف فرما، میں نے غلطی کی، میرے معبود، میں نے جتنے ماضی میں پاسٹ میں جو گناہ کیے ہیں، یہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے حال فی الحال میں، میرے معبود میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، انسان ہوں، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، پروردگارہ تو کریم ہے، اگر میرے گناہ بڑے ہیں تو تو اس سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان اس طریقے سے شرمندہ ہو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بات کرے اور گڑ گڑائے دل سے شرمندہ ہونے کے بعد۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر انسان بغیر شرمندگی کے استغفار کرے تو گویا اس نے خدا کا مذاق بنایا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز جو امام نے کہا، شرط اول یہی ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ دوسری شرط، انسان معصیت کا ترک کرنے کا محکم ارادہ رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا ارادہ بس استغفار ایسے ہی زبانی کر رہا ہے لیکن اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثلا ایک بری عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے لیکن محکم ارادہ نہیں ہے چھوڑنے کا، پھر اس کی طرف پلٹ آئے گا، یہ ارادہ نہ ہو، بلکہ انسان ارادہ کرے کہ اب میں دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ جب یہ اس کے اندر ارادہ آ جائے چھوڑنے کا، تو یہ دوسری شرط ہے استغفار کی۔ تیسری شرط، حق الناس کو ادا کرے۔ دیکھیں 2 حق ہیں، ایک حقوق اللہ میں سے ہے، ایک حقوق الناس میں سے ہے۔ اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق، اور کچھ حق ایسے ہیں کہ جس میں جو اللہ کا بھی ہے اور جو بندوں کا بھی ہے۔ مثلا جیسے زنا، بندوں کا حق بھی ہے، اگر کوئی زنا کر دے، نعوذ باللہ، خدا محفوظ رکھے اس بڑے گناہ سے، اگر کوئی زنا جیسا گناہ انجام دے دے تو اس نے اللہ کے حق کو بھی پامال کیا اور بندوں کے حق کو بھی۔ لیکن کچھ حق خالی اللہ کے ہیں، مثلا جیسے نماز، روزہ، یہ خالی اللہ کا حق ہے، لیکن کچھ حق بندوں کے ہیں، جیسے کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا،
یہ تمام گناہ، کسی کا حق غصب کر لینا، کسی کے پیسے انسان لے کر نہ دے، تو یہ گناہ جو ہیں وہ حقوق الناس میں سے ہیں۔ دیکھیں اللہ رحمان و رحیم، اگر انسان دل سے شرمندہ ہو تو وہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق الناس اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص خود معاف نہ کر دے۔ اگر آپ نے کسی کے پیسے ادھار لیے اور نہیں دیے، یا کسی کا حق غصب کیا، یا کسی کی غیبت کی، یا کسی پر تہمت لگائی، تو جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں معافی کے ساتھ ساتھ، شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ، اور اس گناہ کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ حقوق الناس کو ادا کریں، اس سے معافی مانگے اگر آپ کو معلوم ہے جائے، اور اگر نہیں معلوم تو رد مظالم کرے، یعنی اس کی طرف سے دعا کرے، صدقہ دے، تاکہ وہ رد مظالم ہو سکے، لیکن حقوق الناس کو ادا کرے۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، ہر وہ واجب جو اس سے رہ گیا، مثلا اس نے اب استغفار کرنا چاہتا ہے اس ماہ مبارک میں، تو امام نے فرمایا کہ جو اس سے واجب چھوٹ گیا، اس نے مثلا اوائل جب وہ بالغ ہوا تو اس سے کچھ نمازیں رہ گئی، خاص کر مثلا لڑکی 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا 15 سال کا، تو عموماً جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو نہ جاننے کی وجہ سے یا سستی میں بہرحال اس سے کچھ واجبات چھوٹ جاتے ہیں، نماز روزے چھوٹ گئے۔ اب انسان ایک عمر میں آنے کے بعد استغفار کرنا چاہتا ہے تو ان تمام واجبات کو انجام دے، حساب کرے، بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنا انسان محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ انسان محاسبہ کرے مجھ سے کتنے واجب چھوٹے، اس کو انجام دے۔ یہ چوتھا استغفار کا مرحلہ ہے اور توبہ کا مرحلہ ہے۔ پانچواں، جب انسان کچھ حرام کھاتا ہے تو بہرحال انسان جو کھاتا ہے اس سے گوشت بنتا ہے، اس سے اس کا بدن نشو و نمو اور اس بدن بڑھتا ہے۔ بہرحال جب انسان کھاتا ہے تو اس کا جسم بڑھتا ہے۔ جو انسان نے حرام کھایا ہے اور اس حرام کی وجہ سے جو گوشت اس کے بدن کا حصہ بن گیا ہے، امام نے کہا اس کو ختم کرے۔ کیسے ختم کرے؟ گریہ وزاری سے۔ انسان گریہ وزاری کرے، روزے رکھے، ایسے کام انجام دے جس کے ذریعے سے انسان کا وہ حرام گوشت جو بن گیا وہ پگھل جائے۔ یہ پانچواں مرحلہ ہے۔ چھٹا اور آخری مرحلہ توبہ کامل اور استغفار واقعی کا یہ ہے کہ جس طرح جب انسان گناہ انجام دیتا تھا اس کو لذت ملتی تھی، بہرحال گناہ میں لذت ہے، بغیر لذت کے انسان انجام نہیں دیتا، تو جب وہ جیسے اس نے اپنے بدن کو گناہوں کا مزہ چکھایا، ایسے ہی اب عبادت کا مزہ چکھائے۔ انسان نے راتوں کو جاگ کر گناہ کیا، صبح کی نماز کو قضا کیا، اب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو تھوڑا سا پہلے اٹھے، جس طریقے سے گناہ میں اس کو لذت ملتی تھی، اب ایسے ہی عبادت کی لذت کو حاصل کر اپنے بدن کو مجبور کرے انسان تاکہ اس کو عبادت کی لذت حاصل ہو۔ جب یہ 6 چیزوں کو بجا لائے اس وقت امام نے کہا اب کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہ پروردگارا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف پلٹ کر آتا ہوں۔ پروردگارا ہم سب کو توبہ اور استغفار کامل اور حقیقی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آئیے مل کر 5ویں دن کی دعا کو اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔